السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب عارف اور آج ہم موجود ہیں ذات کشمیر میں ادھر ایجنسی ہوٹل میں اور آج یہاں پہ ایک پیپلز پارٹی والوں کا جلسہ ہو رہا ہے۔ ابھی ہم اندر جاتے ہیں اور اندر جا کے ہم آپ کو ان کا جلسے کی کوریج دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب چودھری یاسین صاحب، جناب افسر شاہد صاحب، محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ، میرے ساتھی کاؤنٹی کونسلر و کونسلر منصف داد صاحب، کونسلر محمد ایوب صاحب، جہانگیر صاحب، نصیر صاحب، اور آپ تمام احباب جو اس ہال میں تشریف فرما ہیں اور میرے ساتھ آئے ہوئے میرے ڈیلیگیشن میں جو احباب ادھر تشریف فرمائیں، آپ سب کو میری جانب سے بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوشش کروں گا کہ میرے کولیگ منصف صاحب نے جن باتوں کو ٹچ کیا میں ان کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں کیونکہ وقت کی قلت ہے، بلکہ میسج بھی آپ کو پہنچانا ہے۔ میں 1966 میں ایز اے ٹین ایجر انگلینڈ گیا تھا، جو کہ تقریباً 56-57 سال ہو گئے۔ مختلف انڈسٹری سے گزرتے کام کرتے ہوئے میں بس ڈرائیور کی پوزیشن پہ اینڈ اپ ہوا، جو کہ میں نے تقریباً 16 سال سر انجام دی۔ سیاست میں آنے کا تو میں تصور بھی نہیں تھا مجھے کہ میں سیاست میں آؤں گا کبھی۔ اس کے بعد 91 میں جب میں نے بس ڈرائیونگ چھوڑی تو تب سے میں اپنے بزنس میں ایز اے ٹیک اوے ڈائریکٹر کام کرتا رہا، جو کہ اب میں نے پاس آؤٹ کر دیا اپنے بچوں کو۔ میں 80 کی غالباً بات ہے، 80 یا 82-83 کی اس طرح کی کوئی بات ہے کہ ایک انگریز کونسل میں وہ اپنے حلقے کے اپنے کمپین کے دوران انہوں نے آ کے ناک کیا تو مجھ سے کہا کہ میں آپ کا کونسلر ہوں تو میں آپ سے ووٹ مانگنے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ مجھے اپنا منشور بتائیں۔ تو اس نے جو اس کے ذہن میں آیا چند باتیں کی، پھر اس نے سوچا کہ آدمی منشور کا پوچھتا ہے، لہذا اس کو انوائٹ کریں کہ آپ پارٹی کو جوائن کریں۔ تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ میرے ساتھ آئیں، ایک تو میرے کمپین میں میرا ہاتھ بٹھائیں، دوسرا آپ لیبر پارٹی کو جوائن کریں۔ میں نے اسی وقت تو جوائن نہیں کیا، خیر بعد میں سوچ گزار کے بعد میں نے لیبر پارٹی جوائن کی۔ برکیف الیکشن میں نے لڑا 2002 میں، تو اس میں تقریباً 26 ووٹوں سے میں رہ گیا۔ وہ آل آؤٹ کاؤنسلس کی، جو کہ پورے انگلینڈ میں ایسا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ میرے پاس کی بات نہیں ہے، چلو کسی اور کو موقع دیتے ہیں۔ برکیف اسی طرح چلتے چلتے 2007 کی بات ہے، جب 2006 میں اپنے منصف داد صاحب الیکٹ ہوئے تھے، 2007 میں ایوب صاحب الیکٹ ہوئے تھے۔ دونوں کا میرے ساتھ تعلق واسطہ تھا، تو انہوں نے ظاہر ہے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے کمپین میں ہمارا ساتھ دیں۔ تو اسی طرح چلتے چلتے بس یہ ہے کہ ان کے اصرار پہ پھر میں دوبارہ سیاست میں آ گیا۔ تو آج میں ان کی محبت، ان کے تعاون، میرے ماں باپ کی دعاؤں
اور میرے عزیز بہن بھائیوں کا ساتھ تعاون اور بالخصوص ایکرنگٹن کے لوگوں کی محبت اور تعاون کی وجہ سے میں آپ کے سامنے اس پوزیشن میں کھڑا ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ یاسین صاحب کی یہاں موجودگی میں فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ایک دو باتیں جو ہے ان کے گوشت گزار کر دوں۔ ریام پل کا تو منصف صاحب نے آلریڈی ان کو ریکویسٹ کیا کہ اس کے پلیز جو ہے اس پہ غور کیجیے گا، لیکن چکسواری جاتے ہوئے راستے میں دو اور پل آتے ہیں جو کہ حادثات کا باعث بنتے ہیں۔ ایک تو پل ہے کسہاڑا کا اور ایک پل ہے کنیلی کا، وہ بالکل سنگل پل ہے اور راستے میں لوگوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں پہلے اس سے گزروں، تو وہ بجائے اس کے کہ آدمی رکے تو اس پل کو آپ سمجھ لیں کہ ہم نے ہمارے بھائی ہیں جو گزرتے ہیں، تو اس کو ہم نے ایک قسم کا موٹر وے سمجھ لیا کہ میں پہلے پہنچوں گا، میں پہلے گزروں گا۔ قدرتی طور پر ہماری فطرت میں یہ بات ہے کہ ہم انتظار کرنا جو ہے وہ صبر بھی نہیں کرتے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر کام میں پہل کریں، تو اس طرح سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ پلیز جو ہے نا آپ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس چیز کو آپ ضرور دیکھیے گا، جو بھی ہو سکے آپ کے ریمٹ میں جو بھی ہے ممکن اس کو ضرور آپ دیکھیں کریں۔ اس کے علاوہ جہانگیر صاحب کی ایک بات جو ہے اس سوال جو ہے آپ کا کشمیر کے حوالے سے، وہ یہ ہے سر کہ ہم انڈیویجولی بھی اور کولیکٹیولی بھی ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو جو ہے نا اس پہ ضرور ہم جو بھی ہمارے طاقت میں ہے، استطاعت میں ہے، ہم اسے ضرور کریں۔ نصیر اکبر صاحب، چودھری جہانگیر اکبر صاحب، چودھری طارق اکبر صاحب اور اس تقریب کے مہمان برطانیہ کے شہر ایکرنگٹن کے میئر جناب راجہ عبدالغفار صاحب، کونسلر چودھری مرسد دار صاحب، چودھری ایوب صاحب، سابق وزیر حکومت اور ممتاز لیڈر جناب چودھری محمد افسر شاہد صاحب، میری بہن پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی صدر اور ممبر قانون ساز اسمبلی محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ، بیپر پریس کلب کے صدر اور کیا سابق صدر ظفر مغل صاحب، چودھری خالد صاحب اور باقی جو دوست تشریف رکھتے ہیں، اس طرف بیٹھے میرے نہایت محترم دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو اپنے میزبانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اس خوبصورت شام کا اہتمام کیا اور آپ سب کے ساتھ میرے بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ میں ساتھ ہی آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی اپنی مصروفیات کے باوجود آج کی اس خوبصورت شام کو اور خوبصورت بنانے کے لیے یہاں اپنا قیمتی وقت چھوڑ کر تشریف لائے۔ میں برطانیہ سے آئے ہوئے مہمانوں میئر ایکرنگٹن راجہ غفار صاحب، چودھری مرسد دار صاحب، چودھری ایوب صاحب کو بھی آزاد کشمیر کے دورے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں آج پیپلز پارٹی میں شمولیت پر چودھری نصیر اکبر اور چودھری جہانگیر اکبر اور چودھری طارق اکبر کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ویسے تو انہوں نے جس طرح کہا کہ شروع سے وہ پیپلز پارٹی کی سوچ رکھتے تھے، لیکن پچھلا الیکشن چونکہ آزاد لڑے تو پھر دوبارہ آج یہ میں سمجھتا ہوں ایک تجدید عہد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو میں دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ جو امیدیں، جو منگیں، جو توقعات لے کر وہ جو ایکسپیکٹیشن لے کر وہ آج شہیدوں کے اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں انہیں کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ میں پیپلز پارٹی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہی اس ملک میں اگر کوئی صحیح حقیقی معنوں میں کوئی سیاسی جماعت ہے جو نظریے اور فکر پر بنائی گئی تھی تو وہ پیپلز پارٹی ہے۔ باقی پارٹیوں کا آپ کو پتہ ہے حالات اور واقعات نے بنایا، اور پیپلز پارٹی کشمیر کے حوالے سے جو اس کی کمٹمنٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک جو ہے وہ جو کمٹمنٹ اسی طرح قائم دائم ہے۔ شہید بھٹو نے کشمیر کی آزادی کے لیے
1000 سال تک جنگ لڑنے کے عزم کا اعلان کیا تھا. مقصد 1000 سال نہیں لڑنا تھا, مقصد یہ تھا کہ ایک مصمم ارادہ تھا کہ ہم کشمیر کو آزاد کریں. اور جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بحیثیت وزیر خارجہ اور بحیثیت وزیر اعظم جس طریقے سے مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کیا, پولیٹیسائز کیا, اس طرح پاکستان کی کوئی قیادت نہیں کر سکے. اسی طرح محترم بینظیر بھٹو نے, صدر اعظم زرداد نے, اور آج آپ نے دیکھا کہ وزیر خارجہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب جس انداز میں پاکستان کو تنہائی سے نکالنے کے لیے جس طریقے سے سفارتکاری کر رہے ہیں. گزشتہ دنوں وہ انہوں نے امریکہ میں جو ہے وہ دنیا کے 14 جو ینگ فارن منسٹرز ہیں ان کی کانفرنس کو جو ہے وہ پریزائڈ کیا, اور پھر جرمنی میں جا کر جرمنی کی وزیر خارجہ سے وہاں جو پریس کانفرنس کی, وہاں ان سے جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کشمیریوں کی حمایت کا اعلان کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کوئی اور حکومت یا کوئی اور پارٹی مسئلہ کشمیر پہ کوئی جاندار موقف کسی بھی پارٹی نے نہیں رکھا. اور پیپلز پارٹی کے ہر ادوار حکومت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بڑے کام اس ملک میں ہوئے ہیں وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ادوار حکومت میں. آپ 73 کا یونانیمس کانسٹیٹیوشن لے لیں, آپ پاکستان کو نیوکلیر طاقت بنانے کا فیصلہ لے لیں جس کی وجہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے تختہ دار پر چڑھنا پڑا. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے ہینری کسنجر امریکہ کے, وہ اپنی سوانح عمری میں اپنی بایوگرافی میں لکھتا ہے کہ میں اور ذوالفقار علی بھٹو پڑھتے رہے ہارورڈ میں اکٹھے, تو میں ان کو زلفی کہتا تھا, لیکن جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے میں امریکہ کا وزیر خارجہ تھا. اور جب انہوں نے نیوکلیر ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ معاہدہ کیا یورانیم کے لیے فرانس سے, تو مجھے صدر رچرڈ نکسن نے بھیجا کہ جا کے اپنے دوست کو کہو کہ بعض آ جو اس نیوکلیر پروگرام سے جو ہے وہ یہ بیک آؤٹ ہو جاؤ, یہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے. وہ کہتا ہے کہ when I went to اسلام آباد I met پرائم منسٹر بھٹو and I told him کہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے کہا مسٹر بھٹو یہ جو نیوکلیر پروگرام کا آپ نے آغاز کیا ہے اس کو جو ہے وہ اس سے بیک آؤٹ ہو جائے. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ میں اس سے بیک آؤٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم ہندوستان سے علیحدہ ہوئے ہیں اور ہندوستان نے آج تک ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کیا, اور ہمیں چونکہ ہندوستان ایٹمی طاقت بننے جا رہا ہے لہٰذا اگر ہم نہ ایٹمی طاقت بنے تو وہ کسی بھی وقت ہم پہ چڑھ دوڑ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری بقا کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ ہم ایٹمی طاقت بنیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ملک جو ہے وہ قیامت تک دنیا کے نقشے پہ قائم رہے, اس کے لیے جو ہے وہ میں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو پھر ہینری کسنجر نے کہا کہ مسٹر بھٹو I have a very clear message from President Nixon for you that if you don't roll back this nuclear program, the United States of America will have no option left but to make a horrible example of you. کہ ہمارے پاس اگر آپ اسے رول بیک اسے نہ کیا آپ نے تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ ہم آپ کو نشان عبرت بنا دیں. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں میرا ملک جو ہے وہ قیامت تک دنیا کے نقشے پہ رہے. آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ آج اگر پاکستان نیوکلیر طاقت نہ ہوتا ہے تو ہندوستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ نہایت ہی مکروہ اور گراؤنے عزائم رکھنے والا شخص ہے, اور اس نے جب وہ چیف منسٹر تھا گجرات کا تو وہاں جو ہے 4000 مسلمانوں کا میسیکر کرایا, اور آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم و جبر ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو جرم ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے, اور وہ مسلمانوں کا وجود کو جو ہے وہ نہیں مانتا اور ہندوتا کا نظام جو ہے وہ لانا چاہتا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ میں ایٹمی طاقت ہوتے تو پتہ نہیں کب کا وہ چڑھ دوڑتا, لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک پاکستان کی بقا کی خاطر اپنا جو ہے وہ پھانسی کا تختہ جو ہے وہ قبول کر لیا. تو پیپل اور بڑے ٹھیک کو پرانے کو گل نہیں ہو گیا سر میں لیبر پارٹی کا بندہ ہوں مہمان ہوں سر لیبر اور پیپلز پارٹی سسٹر آرگنائزیشن. جی تو ناظرین جیسا کہ یہاں پہ ابھی پیپلز پارٹی کا ریجنسی ہوٹل میں جلسہ ہوا, جیسا کہ ہم نے اس پہ آپ کو یہاں پہ کوریج دکھائی, ابھی ہم آپ سے اجازت ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں. گڈ بائے.